ایک جنازہ اور اس جنازے میں ہر ملک کے وفد کی شرکت. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھی گئی. وہاں پہ ہر ملک کے لیے الگ آیت تھی, سوچ سمجھ کر چنی گئی, اور ان آیتوں نے وہ کہہ دیا جو کوئی سفارتکاری, کوئی بیان نہیں کہہ سکتا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران نے ہر ملک کے لیے کون سی آیت چنی اور اس کا کیا پیغام تھا. دنیا بھر کے 100 سے زائد ملکوں کے وفود تہران میں کیوں جمع ہوئے, اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس جنازے کو روکنے کے لیے کیا خفیہ کام کرتے رہے. اور آخر میں ایک ایسی کہانی جسے پوری دنیا نظر انداز کر رہی ہے کہ امریکہ عراق کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ رہتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرپشن پر زور اس لیے ہے کہ اگلی ویڈیو آپ مس نہ کر دیں. اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا, بس آپ نے ایک بٹن پریس کرنا ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. ناظرین, آیت اللہ علی خامنائی شہید کا جنازہ جہاں 100 سے زیادہ ملکوں کے وفود آئے, اور ایرانی حکام نے کچھ ایسا کیا جو بہت ہی حکمت والا تھا, سفارتکاری کا ماسٹر سٹروک تھا. ہر غیر ملکی وفد کے سامنے قرآن کی ایک خاص آیت پڑھی گئی, ایسی آیات جو سوچ سمجھ کر چنی گئی تھی تاکہ ایران ان ملکوں کے بارے میں جو محسوس کرتا ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. یہ صرف مذہبی رسم نہیں, یہ ایک جیو پولیٹیکل سگنل تھا, ایک سیاسی اشارہ جو آیتوں کے ذریعے کنوے کیا گیا. اور یاد رہے کہ یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایران نے سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا, بلکہ یہ اس طرح سمجھا جا رہا ہے. دنیا بھر کے تجزیہ نگار جب اس کو دیکھتے ہیں اور جب آپ بھی اس کو دیکھیں گے اس ویڈیو میں, تو آپ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ ایران نے خاموشی سے وہ پیغام دے دیا جو شاید کبھی سفارتکاری کے ذریعے نہ پہنچ پاتا, لیکن جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ بالکل درست. چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ناظرین, حماس کا وفد انٹر ہوتا ہے, آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے وہ اپنا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اس وفد کے سامنے پڑھی گئی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23. مومنوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ اسے سچ کر دکھایا, پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں, اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی ایران حماس سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے عہد پر پورے اترے ہو. پھر حزب اللہ کا وفد آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اور 140. اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے. اگر تم مومن ہو, اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کرتے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اچھا, میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا, لیکن اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں, جیسے انڈیا اور سعودی عربیہ. یعنی ایران حزب اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تم زخمی ہو, لیکن دشمن بھی زخمی ہو چکا ہے, لہٰذا گھبراؤ مت. اب عراق کی باری آتی ہے. عراق کا وفد حشد الشعبی, یہ عراق کی ایک ملیشیا ہے, ایک جماعت ہے, اس کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 پڑھی جاتی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو, بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ.